السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ سرزمین مصر کا ہے۔ مصر میں ایک آدمی کے 3 بیٹے تھے۔ اس کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اسے احساس ہونے لگا کہ اس کا کوئی بیٹا اس کی اچھی طرح دیکھ بھال نہیں کر رہا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ اپنے مال کو اپنے بچوں میں تقسیم کر دے تاکہ یہ اس سے کمائیں کھائیں اور اس احسان کے بدلے میں اس کی خدمت کریں۔ اس نے اپنی بیوی سے مشورہ لیا تو اس نے بھی بوڑھے شوہر کے خیال کی تائید کی۔ چنانچہ ایک دن اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلوایا۔ جب تینوں بیٹے اس کے پاس آ گئے تو اس نے کہا، میرے بیٹو، تم سب جانتے ہو کہ میں نے اپنی جوانی کمانے میں خرچ کر دی۔ میں نے اپنے پیسے سے تم تینوں کی اچھے گھرانوں میں شادی کر دی ہے۔ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری طاقت جواب دے چکی ہے، میں تجارت کے لیے نہیں نکل سکتا۔ میں نے سوچا کہ آخر یہ سب مال جو میرے پاس رکھا ہوا ہے تمہارے درمیان تقسیم کر دوں تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ اور کماؤ۔ چنانچہ میں نے اپنا سارا مال تم تینوں بھائیوں میں تقسیم کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ میری اور تمہاری والدہ کی زندگی کا بڑا حصہ گزر چکا، اب تھوڑی سی زندگی باقی ہے۔ تم لوگ تھوڑی بہت ہم پر توجہ دو گے تو ہماری زندگی آرام سے گزر جائے گی۔ بس اب یہ مال تمہارا ہے، آج کے بعد سارا مال تم تینوں کا ہے۔ کماؤ، کھاؤ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تینوں بیٹوں نے باپ کو یقین دلایا کہ وہ ان دونوں کی خدمت کریں گے اور ان کا خوب خیال رکھیں گے۔ پھر تینوں بھائی اپنا اپنا حصہ لے کر تجارت دیگر کام کاج میں مشغول ہو گئے۔ کچھ ہی دنوں میں وہ اپنی مشغولیت میں ایسے ڈوبے کہ والدین کی خدمت کرنا بھول گئے۔ بڑا بیٹا یہی سمجھتا تھا کہ چلو میں اپنے والدین کی خدمت نہیں کر سکتا یا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو 2 بھائی اور بھی ہیں، وہ دونوں بوڑھے والدین کی خدمت کرتے ہی ہوں گے۔ یہ بوڑھے والدین تنہا ہو کر رہ گئے۔ شاد و نادر ہی ایسا ہوتا کہ ان میں سے کوئی بیٹا اپنے والدین کے پاس مہینے 2 مہینے میں 1-2 بار ملاقات کے لیے آ جاتا۔ ایک دن بوڑھے باپ کا ایک دوست ملاقات کے لیے آیا۔ یہ اس کا پرانا جگری دوست تھا۔ خرید و فروخت کے معاملات میں جب بھی کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوتا تو یہ بوڑھا اپنے اسی دوست سے مشورہ لیتا۔ باتوں باتوں میں اس نے اپنے دوست کو بیٹوں کے ناروا سلوک سے آگاہ کیا۔ اس نے یہ بھی بتلایا کہ اب وہ اپنی جائیداد میں سے کسی چیز کا مالک نہیں ہے بلکہ ساری جائیداد بچوں میں تقسیم ہو چکی ہے اور وہی اس کے مالک ہیں۔ بوڑھے کا دوست بڑا ذہین و فطن تھا، اس لیے بوڑھے نے مشورہ لینے کے لیے اس کا انتخاب کیا تھا۔ بوڑھے کے دوست نے کہا کہ میں تمہیں تمہاری نافرمان اولاد کی بے حسی اور عدم توجہ سے چھٹکارا دلانے کے لیے کافی ہوں، لیکن میں چاہوں گا کہ جو باتیں ہوئی ہیں تم اپنے بیٹوں کو ان کی ہوا بھی نہ لگنے دینا۔ بوڑھے باپ نے دوست سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے بیٹوں کے اس بارے میں کوئی بات نہیں بتائے گا، یہ باتیں سیگا راز ہی میں رہیں گی۔ اس نے اپنے دوست سے کہا، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ ہمارا مسئلہ حل کرنے کے لیے تم جو مناسب طریقہ اختیار کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ اس بات چیت کے بعد بوڑھے باپ کا دوست یہ کے بعد دیگرے اس کے تینوں بیٹوں کے پاس گیا اور ان سے یہ باتیں کہیں، تم تو اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں تمہارے والد کا بہت پرانا ساتھی ہوں۔ تمہارا والد آخر وقت تک مجھ سے مشورہ لیے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتا تھا۔ لین دین ہو یا خرید و فروخت یا روزمرہ کا کوئی بھی الجھا ہوا معاملہ، میں ہی اس کا مشیر خاص ہوا کرتا تھا۔ تمہارے باپ نے بہت عرصہ پہلے میرے پاس اپنے مال کا ایک بھاری حصہ بطور امانت رکھوایا ہوا ہے۔ اس مال کا اگر تخمینہ لگایا جائے تو یہ اس کی جمع پونجی کے 1/3 سے کم نہیں ہوگا۔ خود میرے پاس اتنا زیادہ مال ہے کہ میں اس کی حفاظت سے عاجز ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے باپ کو اس کی رکھی ہوئی امانت واپس کر دو۔ آخر کب تک میں یہ درد اپنے سر لے رہوں؟ اور ہاں، میں یہ امانت تنہا واپس کرنا نہیں چاہتا، میں چاہوں گا کہ کل صبح ہی صبح تم اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ اپنے والد کے پاس آ جاؤ تاکہ میں تم سب بھائیوں کی موجودگی میں تمہارے والد کو اس کی امانت واپس کر دوں۔ یہاں ایک خاص بات تم سے یہ کہنا چاہوں گا کہ چونکہ اب تمہارے والد بوڑھے ہو گئے ہیں اور انہیں اس مال و جائیداد میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس لیے وہ شاید یہ امانت تم بھائیوں میں سے کسی ایک کے نام کرنے والے ہیں۔ تم میں سے جو ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرے گا وہی اس مال کا حقدار ہوگا۔ اس لیے میں نے تمہیں یہ راز بتا دیا کہ تم اپنے والد کی خدمت میں لگ جاؤ۔ میں نے تمہارے والد سے تمہارے لیے تعریفی کلمات سنے ہیں،
مجھے امید ہے کہ تمہارے والد یہ سارا مال تمہیں ہی دے جائیں گے اور تم مالا مال ہو جاؤ گے، اور ہاں، میں نے جو باتیں تم سے بیان کی ہیں اس کے بارے میں اپنے دونوں بھائیوں کو بالکل بھنک نہ پڑنے دینا، ورنہ وہی اس مال کے حقدار بن بیٹھیں گے۔ بوڑھے باپ کے اس دوست نے یہ باتیں اس کے تینوں بیٹوں میں سے ہر ایک کے پاس الگ الگ جا کر کہی اور تینوں کو خوب سبز باغ دکھلائے۔ صبح ہی تو تینوں بیٹے وقت سے پہلے ہی اپنے والد کے پاس پہنچ چکے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ وہ اپنے والد کو خوش کرنے کی غرض سے سب سے پہلے اس کے پاس پہنچے۔ باپ کا دوست بھی وقت پر پہنچ گیا۔ وہ یہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا کہ وہی بیٹے جو کئی مہینوں تک اپنے بوڑھے باپ کی مزاج پرسی کے لیے نہیں آتے تھے، آج مال کے لالچ میں وقت سے پہلے ہی باپ کے دروازے پر پہنچ گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ آج کے بعد مجھ پر اس سلسلے میں کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے بیٹوں کے سامنے بوڑھے باپ کو صندوق کی چابی دے دی۔ بوڑھے نے اپنے دوست سے کہا، دوست، واقعی تم نے اپنی دوستی کا حق ادا کر دیا، امانت کو اس کے حقدار تک پہنچا دیا، اللہ تعالیٰ تمہارا بھلا کرے۔ دوست بولا، آپ نے پوری زندگی میں خیر و بھلائی ہی کا کام کیا ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ یہ مال بھی اپنی جائیداد کی طرح اپنے انہی بچوں میں تقسیم کر دیں گے۔ ان میں سے جسے چاہیں وصیت کر دیں یا سب کو عنایت کر دیں، یا بعد میں جسے چاہیں اسے اس کا مختار کل بنا ڈالیں۔ یہ کہہ کر اس نے سلام کیا اور رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد بوڑھے کے تینوں بیٹوں کا یہ حال تھا کہ وہ سب کے سب وفا کے پیکر بنے باپ کے سامنے کھڑے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کی تمنا تھی کہ وہی اس صندوق کا حقدار بنے۔ باپ نے بیٹوں سے کہا کہ میں اب بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ صندوق تم تینوں میں سے کسے دوں، البتہ کچھ دنوں بعد اس صندوق کے اندر میں ایک وصیت اپنے اس بیٹے کے نام لکھ کر رکھ دوں گا جسے دیکھنا چاہوں گا۔ میرے انتقال کے بعد تم لوگ اسے کھولنا اور اندر سے جس کے نام کی وصیت نامہ نکلے یہ مال اسی کا ہوگا۔ بیٹے اپنے باپ کی بات سن کر حیرت زدہ رہ گئے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کا بوڑھا باپ یہ مال ابھی ان کے مابین اسی طرح تقسیم کر دے گا جس طرح پہلے تقسیم کیا، مگر اس دفعہ ایسا نہیں ہوا۔ اب ان تینوں میں سے ہر بیٹا اس کوشش میں لگ گیا کہ کسی نہ کسی طرح اپنے باپ کے اس مال کا مستحق وہی ٹھہرے۔ بس اب کیا تھا، تینوں بیٹے اپنے باپ کی خدمت کے لیے یوں مصروف ہو گئے جیسے بھوکا آدمی کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ کوئی باپ کی خدمت کے لیے صبح آنکھ کھولتے ہی پہنچ جاتا، کوئی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ باپ کے ساتھ پہنچ کر اس کے پاؤں دباتا، کوئی رات کے وقت بھی اپنے والد کی خیریت دریافت کرنے آ جاتا تھا۔ بوڑھا اپنے بیٹوں کے دل کی حقیقت اچھی طرح سمجھتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ بستی کے لوگ اس بوڑھے پر رشک کرتے تھے کہ اس کے بیٹے کتنے وفادار اور اطاعت گزار ہیں۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ سب کچھ مال کی لالچ میں ہو رہا ہے، ورنہ یہی بات دو مہینے تک اپنے بیٹوں کی شکل دیکھنے کو ترس جاتا تھا۔ صندوق سامنے رکھا ہوا تھا اور چابی باپ نے نامعلوم جگہ پر چھپا رکھی تھی۔ بیٹے آتے رہے اور باپ کی خدمت کرتے رہے۔ یہ سلسلہ 2 سال تک چلتا رہا۔ بس بیٹے اپنے دل میں سوچتے کہ ہمارا بوڑھا باپ کب تک زندہ رہے گا۔ ادھر باپ بچوں کی خدمت سے بڑی خوشی محسوس کر رہا تھا۔ 2 سال گزرنے کے بعد آخرکار وہ وقت آ ہی گیا جس کا بیٹوں کو شدت سے انتظار تھا۔ باپ کا انتقال ہو گیا۔ کفن دفن کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد بیٹوں کی یہی تمنا تھی کہ جلد سے جلد صندوق کو کھولا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ مال کس کے نصیب میں آیا ہے۔ بیٹوں نے سوچا کہ اگر بستی کے لوگوں کو بلا کے اس صندوق کے بارے میں کوئی بات چیت کی جائے گی تو جگ ہنسائی ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے والد کے پرانے دوست ہی کو بلوایا اور اس کے سامنے صندوق کھولنے کی تجویز رکھی۔ انہوں نے چابی اپنے والد کے دوست کے حوالے کر دی اور کہا کہ اب آپ ہی تالا کھولیے۔ تینوں کے سانس اٹکے ہوئے تھے۔ ہر بیٹے کو یقین تھا کہ وصیت نامہ اس کے نام نکلے گا کیونکہ اس نے اپنے والد کی سب سے زیادہ خدمت کی ہے۔ اب صندوق کھل چکا تھا۔ تینوں بیٹے پھٹی پھٹی آنکھوں سے صندوق کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں زور زور سے مل رہے تھے۔ انہیں اپنے آپ پر شک گزر رہا تھا کہ کہیں ان کی آنکھیں دھوکہ تو نہیں کھا رہی۔ مگر جو حقیقت سامنے تھی اس میں اب تک کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ وہ یہ دیکھ کر ہکے بکے رہ گئے کہ اس صندوق میں درہم و دینار اور سونے چاندی کے بجائے پتھر اور مٹی کے ڈھیلے پڑے پڑے تھے۔ انہیں حیرت ہو رہی تھی۔ صندوق میں ایک کاغذ رکھا ہوا تھا۔ باپ کے دوست نے اسے کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صندوق اور اس کے اندر جو کچھ ہے
ان نافرمان اور لالچی بیٹوں کے لیے ہے جنہوں نے والد کے حقوق ادا کرنے کے لیے اپنا فرض نہیں نبھایا بلکہ مال کے لالچ میں اپنے والد کی خدمت کی۔ تینوں بھائیوں کے سر شرم سے جھک گئے، ان کے چہروں پر ذلت اور رسوائی کی دھول اڑ رہی تھی۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے اور خود اپنے وجود سے ندامت محسوس کر رہے تھے۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ ان کے والد کا کام نہیں بلکہ ان کے دوست کی چال تھی۔ باپ کے دوست نے کہنا شروع کیا، ہاں، اس کا نام تدبیر ہے، یہ میرا کام تھا، میں نے ہی یہ چال چلی تھی۔ تمہارے والد نے مجھ سے تمہارے بارے میں شکوہ کیا تھا کہ تم لوگوں نے اس کی جائیداد سے حصہ وصول کرنے کے بعد اسے بھلا دیا اور اس کے حقوق یکسر فراموش کر بیٹھے۔ چنانچہ میں نے یہ تدبیر اختیار کی تاکہ میرے دوست کی خدمت ہو سکے اور تم مال کے لالچ ہی میں صحیح اپنے والد کی خدمت کرو۔ اپنے والد کے دوست کی باتیں سن کر تینوں بھائیوں کے بے حد پشیمان ہوئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ انہوں نے اپنے والد کی خدمت میں بڑی کوتاہی کی ہے۔ اس کے بعد انہیں زندگی بھر یہ احساس کھاتا رہا کہ انہوں نے اپنے والد کی خدمت کا فرض کیوں فراموش کر دیا تھا۔ اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کا موقع دے بنا کسی لالچ کے، آمین۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو